اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ 23rd آڈیو ہے اس کتاب کا، 3 منٹ قیامت کے۔ جب یہ ڈرگ ایڈکٹ بچے کا واقعہ ہوا کہ یہ لائٹ پول پر الیکٹریسٹی کے شوق سے مر گیا، تو پھر مجھے لگنے لگا کہ شاید وہاں پر جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں اس میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو آئندہ میں ہونے والی ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو آئندہ میں ہونے والی ہے وہ میں وہاں دیکھ پا رہا تھا۔ اس لیے میں ایک عالم دین کے پاس گیا اور یہ سارا مطلب ان کے سامنے بیان کر دیا اور کہا کہ میں نے کئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو ابھی تک ہوئے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس عالم میں جب تم وہاں پہنچے، کیونکہ وہاں زمان نہیں تھا، اس لیے تمہارے لیے بہت ساری چیزیں مکاشفہ ہوئی اور وہاں پر تمہیں بہت سارے اتفاقات جو ابھی تک نہیں ہوئے ہیں وہ اس سے تمہیں آگاہی ملی ہے، کیونکہ وہاں زمان اور مکان اصلاً مطرح نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بتایا تو اس کے بعد پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے جو ہمکار اور دوست تھے جو ابھی تک دفتر میں تھے اور شہید نہیں ہوئے تھے، یہ آئندہ میں شہید ہونے والے ہیں۔ 1 یا 2 ہفتے ہی گزرے تھے، میری حالت تھوڑی بہتر ہوئی تھی کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ میں بہت زیادہ ناراحت اور غمگین ہو گیا تھا، لیکن پھر مجھے میرے چاچا کی بات یاد آئی کہ انہوں نے اس باغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک باغ میرا ہے اور وہ دوسرا باغ تمہارے بابا کا ہے، اور بہت جلدی ہی تمہارے بابا ہم سے ملیں گے۔ پھر کچھ دن بعد میں ہمارے گاؤں چلا گیا جہاں پر میرا بچپن اور نوجوانی گزری تھی، اور وہی مسجد جہاں پر ہم ہمیشہ نماز پڑھتے تھے وہاں چلا گیا، اور جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا مجھے وہ ساری باتیں اپنے بچپن کی اور نوجوانی کی یاد آنے لگی، اور فوراً اس کے بعد مجھے وہ صحنہ یاد آنے لگا جہاں پر ایک وہ پیر مرد تھا، یعنی وہ بوڑھے صاحب تھے جنہوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی، اور جس وجہ سے انہیں وہ تہمت کا جرمانہ یا بھرپائی کرنے کے لیے ایک حسینیہ جو انہوں نے وقف کیا تھا وہ مجھے دینا پڑا تھا۔ وہ ساری باتیں مجھے یاد آنے لگی، تو میں نے سوچا چلو اس معاملے کو بھی بررسی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ اس معاملے میں کتنی سچائی ہے۔ اگرچہ مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا کہ جیسے دوسری باتیں جو گزری ہیں وہ سب حقیقی ہیں اور واقعی ہے، یہ بھی واقعی ہے، لیکن پھر بھی چاہتا تھا کہ تھوڑی تحقیق کروں، کیونکہ اس بوڑھے جناب کی صورت میرے آنکھوں کے سامنے تھی۔ جب انہیں یہ حسینیہ مجھے دینا پڑ رہا تھا تو وہ جس شدت سے ناراحت تھے اور افسوسناک تھے، ان کا چہرہ ابھی بھی میرے آنکھوں کے سامنے تھا۔ وہاں جو کچھ بوڑھے افراد بیٹھے تھے میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا امو جان، کیا فلان شخص تمہیں یاد ہے جو تقریباً 4 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا؟ تو ان بوڑھے صاحب نے جواب دیا اور بہت ساری دعائیں دینے لگے، کہنے لگے ہاں ہاں ہم اس شخص کو جانتے ہیں، خدا اس شخص کی قبر کو نورانی کرے، کتنا نیک انسان تھا، کتنا اچھا انسان تھا، کئی ایسے کام اس نے کیے لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، کتنے نیک کام اس نے انجام دیے اور کسی کو آج تک اس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہے۔ ان جیسے افراد آج کل اس دنیا میں کہاں ملتے ہیں، بہت ہی کم اس طرح کے افراد ہیں۔ تو میں نے کہا ہاں آپ درست فرماتے ہیں۔ اچھا بتائیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ ان صاحب نے اپنی زندگی میں اس شہر میں کہیں کچھ مسجد یا حسینیہ وقف کیا ہوگا؟ تو اس بوڑھے جناب نے جواب دیا، کہا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن فلانی شخص ہے جو اس شخص کا بہت نزدیکی دوست ہے اور اس کی ساری باتیں جانتا ہے، شاید وہ تمہیں کچھ رہنمائی کر سکے اور بتا سکے کہ کوئی مسجد یا حسینیہ انہوں نے وقف کیا ہے یا نہیں۔ دیکھو یہی مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ تو میں نماز پڑھ کر ان شخص کے پاس چلا گیا اور ذکر خیر کرنے لگا، اور مرحوم کے بارے میں بات کرتے ہوئے میں نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ فلان شخص اس شہر میں کوئی وقف کیا ہوگا؟ تو وہ دوسرے بوڑھے جناب نے کہا ہاں انہوں نے وقف تو کیا، خدا انہیں رحمت کرے، لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اس بارے میں جان پائے یا کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر ہو، لیکن اب کیونکہ وہ دنیا میں نہیں رہے میں یہ تمہیں بتا سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مسجد کے اس دائیں طرف جو حسینیہ دیکھ رہے ہو، یہ وہی حسینیہ ہے جسے انہوں نے بنایا ہے۔
تم نہیں جانتے یہ حسینیہ کتنا خیر و برکت والا حسینیہ ہے، یہاں پر کتنی عزاداری ہے اور کتنی نیک کام انجام ہوتے ہیں۔ دیکھو ابھی ہم خود یہاں پر بنائی کا کام کر رہے ہیں، تعمیر کا کام کر رہے ہیں، اور یہ بیچ کی دیوار توڑ رہے ہیں تاکہ حسینیہ اور مسجد کو ملا کر ایک کر دیں، تاکہ نمازیوں کی تعداد جو بڑھ رہی ہے حسینیہ میں ملحق ہو سکے اور یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ نماز پڑھ سکیں۔ بس پھر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جو میرے دل میں سوال تھا اس کا جواب مجھے مل گیا۔ نماز کے بعد میں حسینیہ میں گیا اور وہاں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے کیا حال ہے، دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی عمدہ حسینیہ تھا اور بہت ہی خیر و برکت والا حسینیہ تھا۔ تو پھر وہیں پر میں نے نیت کی اور حسینیہ کو اس شخص کو واپس لوٹا دیا، اور اس شخص نے جو مجھ پر تہمت لگائی تھی اسے میں نے معاف کر دیا، تاکہ وہ تہمت میرے گردن پہ باقی نہ رہے اور حسینیہ اسے واپس مل جائے۔ رات میں پھر میں اپنی ہمسر کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہا تھا، بہت ساری چیزیں جو وہاں پر میں نے دیکھی ان سے بتا رہا تھا، اور کئی چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہاں جب میں تھا تب مجھ سے کہا گیا کہ کیونکہ تمہاری زوجہ تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، اور جو 4 مہینے کی بیٹی ان کے رحم میں ہے وہ بھی دعا کر رہی ہے، تو اس لیے تمہاری شفاعت کی جا رہی ہے اور تمہیں واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر یہ سچ نکلا کہ یہ جو اولاد ہوگی اگر وہ بیٹی ہوگی تو یہ ایک اور نشانی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ وہ وہاں پر جو اتفاق ہوا تھا وہ حقیقی تھا اور سچ تھا۔ پھر اسی سال کے آخر میں صاحب اولاد ہوا اور یہ اولاد بیٹی نکلی۔ یہ سب مطالب کو چھوڑتے ہوئے ایک ایسی چیز جس سے مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا وہ تھا قبرستان میں جانا، کیونکہ جب سے میں وہاں سے لوٹ کر آیا تھا جب بھی قبرستان میں جاتا تو وہاں سے بہت ہی ہولناک اور وحشتناک آوازیں آتی تھی، بہت دل ہورے ہوتا تھا، ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں قبرستان میں جانا بند کر دیا تھا۔ لیکن جب بھی شہداء کی قبر کے پاس جاتا تو وہاں بہت آرام اور بہت سناٹا اور بہت ہی آرام دائق ماحول ہوتا تھا، وہاں کوئی چیخ اور وحشتناک آوازیں نہیں آتی تھی۔ پھر جب بھی مجھے قبرستان جانا ہوتا تو میں صرف جمعے کی صبح وہاں چلا جاتا اور اپنے دوستوں کے اور رشتہ داروں کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھ دیتا۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ جب میرے کتاب نامہ اعمال کا حساب کتاب ہو رہا تھا تو آخری لمحات میں نے دیکھا کہ مجھے کتنی عمر اور کتنی مہلت دی جا رہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ مجھے چندین سال جو مہلت دی گئی تھی وہ چند سال اب ختم ہو چکے ہیں، اور ابھی جو میری زندگی چل رہی ہے یہ وہ چند سال سے زیادہ ہے۔ لیکن مجھ سے بتایا گیا تھا کہ جو بھی اعمال تم نیک انجام دو گے اور صلہ رحم کرو گے اور خدا کی راہ میں خالصانہ عمل کرو گے، یہ سال اور یہ گھنٹے تمہاری عمر میں حساب نہیں کیے جائیں گے، اور اسی لیے میں جو نیک اعمال کرتا رہا شاید ان کا حساب نہیں کیا گیا، اس لیے ابھی بھی میں زندہ ہوں اور میری زندگی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ آگے کا مطلب اگلے درس میں بیان کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے التماس دعا، خدا حافظ۔